محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم ان اذکار کے متعلق جانیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے ذکر و اذکار کے فوائد اور فضیلت کو جانا۔ میرے بھائیو، ذکر و اذکار ہر شخص کو اپنی زندگی میں اس عمل کو لانا چاہیے، کیونکہ ذکر اللہ مومن کے دل کو زندگی بخشتا ہے۔ دلیل حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے ایسے ہے جیسے کہ وہ زندہ ہو، والذی لا یذکرہ، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وہ مردہ ہو۔ اور دوسری حدیث امام مسلم نے اس روایت کو بیان کیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے ایسے ہے کہ وہ زندہ ہو، اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے ایسے ہے کہ وہ مردہ ہو۔ ان دونوں روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ذکر و اذکار کرتا ہے تو اس ذکر و اذکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندگی بخشتا ہے، اور جو ذکر و اذکار نہیں کرتا اللہ اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہی وہ ذکر و اذکار ہے جس کی وجہ سے قیامت کے روز ہمارے جو اوزان جب کیا جائے گا، وزن ہمارے نیکیوں کے جب تولا جائے گا، تو یہ ذکر و اذکار کی وجہ سے ہمارا ترازو، ہمارا وزن اجر و ثواب سے یہ ذکر و اذکار بھر دے گا۔ دلیل حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، والحمد للہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ یہ میزان کو اجر و ثواب سے بھر دے گا، وسبحان اللہ والحمد للہ، اور یہ دو کلمات ما بین السماوات والارض، آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ یہ ذکر و اذکار کی فضیلت ہے جس کے ذریعے ہم جنت کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے اعمال، ہمارے جو نامہ اعمال ہے وہ ذکر و اذکار سے بھرپور ہو جائے تو ہمارے لیے جنت اللہ تعالیٰ کے ہاں، ہمارے لیے جو آخرت کے دن، قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا وہ اجر و ثواب سے بھرپور ہوگا۔ آئیے اب وہ ذکر کی طرف چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، رواہ البخاری۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمات اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہی آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں، میزان میں وزنی ہے۔ وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان دونوں کلمات کو ہمیں ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر و اذکار ان سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو اذکار ہے یہ پسند ہے، یہ کلمات اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمات اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔
اسی طرح ایک دوسری روایت جو سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ تعالی اربع لا یضرک بأیہن بدأت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. بأیہن لا یضرک بأیہن بدأت، ان 4 کلمات میں سے جس سے شروعات کی جائے کوئی حرج نہیں، چاہے سبحان اللہ کو پہلے کرے، الحمدللہ پہلے کہے، یا اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ. یہ 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے، ان سے ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے. وہ 4 کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی طرح یہ 4 کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر اگر یہ میں کہوں تو مجھے یہ کلمات ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوا، یعنی دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ محبوب مجھے یہ 4 کلمات ہیں. ان کلمات کی بہت سے فضائل آئے ہیں، ان کلمات کے ذریعے ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے کیونکہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے. انہی کلمات کے ذریعے سے ہم جنت کے اندر شجر کاری کر سکتے ہیں، ہم اپنے درخت لگوا سکتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کی رات میں جب آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا اور انہیں کہنا کہ تم جنت کی جو مٹی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور اس کی جو زمین ہے وہ بہت ہموار ہے اور تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذریعے اس میں شجر کاری کر سکتے ہو، اس میں درخت لگوا سکتے ہو. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ درخت لگا رہے تھے، شجر کاری کر رہے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر آپ کے پاس سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہترین شجر کاری نہ بتاؤں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کلمات کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان کلمات کے ذریعے، ان کلمات کے بدلے، ہر ایک کے بدلے تمہیں جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. یہ وہ کلمات ہے جو احادیث سے ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم اس کے ذریعے ذکر و اذکار کریں اور اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرے، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرے. اسی طرح ذکر و اذکار ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں. جس طرح ایک سوکھے ہوئے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طرح ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں ذکر و اذکار سے. دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایک گزر ایک ایسے درخت کے پاس سے ہوا جو سوکھ گیا تھا، خشک ہو چکا تھا. آپ نے اپنے عصا کو اٹھایا، اپنی لکڑی کو اٹھایا اور اس درخت پر مارا تو اس کے پتے جھڑ گئے. فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان کلمات سے ایسے ہی گناہ جڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جھڑ گئے. تو ان اذکار کو اپنی زندگی میں ہمیں اپنانا چاہیے. ان الفاظ کے ذریعے سے ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے. اسی طرح یہ 4 کلمات جن کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، عبداللہ ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
کہ ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربع، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے 4 کلمات کو چن لیا ہے۔ وہ 4 کلمات یہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا کہ من قال اللہ اکبر، جو اللہ اکبر کہتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور 20 گناہوں کو اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو سبحان اللہ کہتا ہے اسے بھی 20 نیکی ملتی ہے اور 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو اللہ اکبر کہتا ہے اسے بھی 20 نیکیاں ملتی ہے اور 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے بھی 20 نیکی ملتی ہے اور 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو الحمدللہ رب العالمین بغیر کسی سبب کے کہتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہے اور 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بغیر سبب کے مطلب یہ کہ اگر انسان کوئی سبب نہیں ہے، صرف ایسے ہی اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ کھانا کھانے کے بعد یا سونے اٹھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین نہ کہے، بلکہ ایسے عام ذکر کر رہا ہو، تب اس کی یہ فضیلت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہنے والے شخص کو 30 نیکیاں ملتی ہے اور اس کے 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار ہے جنہیں جاننا بہت ضروری ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں اسے اپنانا چاہیے، اسے لازم کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، جس میں آیت الکرسی ہے۔ اگر کوئی شخص صبح کے وقت 1 مرتبہ اسے پڑھ لے تو شام تک کے جنات سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اگر شام میں کوئی اسے پڑھ لے تو صبح تک کے جنات سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ آج لوگ کئی طرح کے جنات سے بچنے کے لیے، طرح طرح کی بیماریوں سے بچنے کے لیے تعویذ اور گنڈے لٹکاتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس کا حل بتا دیا۔ ہمیں کوئی شرک کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، وہی ہم سب کو بچاتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح معوذتین اور سورۃ الاخلاص صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی ویصبح 3 مرات تکفیک بکل شیء، کہ تم سورۃ الاخلاص اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان 3 سورتوں کو 3 مرتبہ صبح میں 3 مرتبہ شام میں پڑھ لو تو ہر چیز تمہارے لیے کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کی بھی بہت فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جو رات شام کے وقت میں یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھ لے اور اس رات اس کی وفات ہو جائے، وہ مر جائے، تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح میں پڑھ لے اور اس دن اس کی وفات ہو جائے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بھی صبح 100 مرتبہ اور شام 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ صبح میں اور 100 مرتبہ شام میں پڑھتا ہے تو قیامت کے روز اس سے زیادہ عمل کوئی لے کر حاضر نہیں ہوگا، الا یہ کہ جو اس کے اتنا عمل کیا ہو یا اس سے زیادہ عمل کیا ہو۔ یہ کلمات سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ صبح میں 100 مرتبہ اور شام میں 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص اسے 3 مرتبہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں پڑھ لے تو اللہ تعالی اسے ہر چیز سے محفوظ رکھ دیتا ہے۔
اسے ہر چیز سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ذکر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس اذکار کو اگر کوئی شخص پڑھتا ہے صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ قیامت کے روز اسے راضی کرے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دعا کو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو اس دعا کو پڑھتا ہے تو میں قیامت کے روز اس کا ضامن بن جاؤں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ ان اذکار کی فضیلت ہے، یہ ہر مومن کو اپنے زندگی میں اپنانا چاہیے، ہر مومن کو اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنا چاہیے، ہر مومن کو ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ جو اصل مقصد اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت ہم حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ذکر و اذکار میں جو ہمیں سب سے زیادہ کرنا چاہیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو شخص صبح میں 10 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور شام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے قیامت کے روز حاصل ہوگی۔ اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اس اذکار کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور جب چاش کا وقت ہوا تو آپ گھر پر واپس آئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پر بیٹھا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے گزرنے کے بعد 4 کلمات کہے ہیں جو آپ نے اتنی دیر تک جو ذکر و اذکار کیے ہیں اس سے زیادہ وزنی ہے۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینۃ عرشی ومداد کلماتی، یہ وہ 4 کلمات ہیں اگر آپ نے اتنی دیر تک صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سے چاش کی نماز تک آپ نے ذکر و اذکار کیا، اتنے اذکار کیے، یہ اس سے زیادہ افضل اذکار ہے، آپ اسے پڑھا کریں، کیونکہ اگر ان کا موازنہ کیا جائے، دیر تک ذکر و اذکار کرنے کا موازنہ اور سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسہ وزینۃ عرشی، ان دونوں کو میزان میں رکھا جائے تو یہ کلمات زیادہ وزنی ہوگے۔ اسی طرح ذکر و اذکار کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت زیادہ ذکر و اذکار ہے جو ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے، جس سے اللہ ہماری مغفرت کرے گا، ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں وہ ٹھکانہ عطا کرے گا جس کے لیے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان اوقات میں ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما جس اذکار کا تو نے تذکرہ کیا ہے، اور ہمیں تمام مصیبت اور پریشانیوں سے دور رکھ اور تمام بیماریوں سے دور رکھ اور ہم پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، تمام مصائب اور مشکلات سے ہمیں دور رکھ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے سے زیادہ، سننے اور کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔